اس دورے کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، کس لیے ہم یہ دورہ قائم کر رہے ہیں؟ اہداف مقاصد کیا ہیں؟ میں کس لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں؟ آپ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں؟ مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1 مقصد اور ہدف یہ ہیں کہ طلاب العلم میں، علوم العالم میں عامتاً، اصول الفقہ میں خاصتاً شوق پیدا ہو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں اصول الفقہ کا شوق پیدا ہو جائے، اس علم کا شوق پیدا ہو، اس علم کے ساتھ آپ کی دوستی شروع ہو جائے، رشتہ داری شروع ہو جائے، تعلق شروع ہو۔ دوسرے نمبر پہ اصول الفقہ کے جو مبادئ عشرہ ہیں، مبادئ عشرہ وہ سیکھ لیں طلبہ، تعریف، حکم، ثمرہ، غایہ، واضع، نشأت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے مبادئ عشرہ کس کو کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اصول الفقہ کی تاریخ و تدوین کا پتہ چلے طلاب العلم کو۔ یہ اصول الفقہ جو ہیں یہ کیسے اس علم کو کتاب میں جمع کیا گیا، کیسے لکھا گیا، اور کون کون سے مراحل تھے جس پہ یہ علم گزر کے ہمارے پاس آ کے پہنچا ہے۔ اور اسی طرح اصول الفقہ کے نشأت کے بارے میں طلاب العلم کو پتا ہو کہ یہ علم کوئی حادث علم نہیں ہے۔ جب سے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت دے کر نبی بنایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت سے اصول الفقہ کا یہ علم جو ہے یہ موجود ہیں۔ کیسے؟ یہ انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں پڑھیں گے، مثالیں بھی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اصول الفقہ کے اہم مصادر و مراجع کے بارے میں طلاب العلم کو پتہ چلیں۔ اصول الفقہ کے جو اہم مصادر و مراجع ہیں ان کے بارے میں علم ہو طلبہ کو۔ اور اس کے بعد اصول الفقہ کے جو مشہور علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی اصول الفقہ کی خدمت کے لیے، ان کے بارے میں معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں، طلاب العلم میں ملکہ فقہیہ پیدا ہو۔ اس کے بعد طلاب العلم استدلال اور استنباط کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ استدلال اور استنباط اصول الفقہ کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ استدلال اور استنباط کے لیے اصول الفقہ رکن اعظم ہیں۔ اصول الفقہ استنباط اور استدلال کے لیے رکن اعظم ہیں، تو اس رکن اعظم کو سیکھنا، اور اسی طرح اصول الفقہ کا ذوق پیدا ہو جائے۔ ایک ہے شروع میں ہم نے کہا، اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، یہاں پہ ذوق پیدا ہو جائے۔ ذوق اور تعلق میں کیا فرق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ بس میں کتاب پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، کوئی ذوق نہیں ہے۔ اور ذوق یہ ہے جب پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں مزہ بھی آتا ہے، مجھے بھوک کا پتہ نہیں چلتا، پیاس کا بھی پتہ نہیں چلتا مجھے، یہ ذوق ہے۔ اب بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اصول الفقہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض علماء اس طرح ہوتے ہیں جب باتیں کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ساری باتیں اصول الفقہ ہیں۔ آخر میں اصول الفقہ کا ذوق رکھنے والے طلبہ تیار ہوں۔ اس دورے کا مقصد یہ ہے اصول الفقہ کا ذوق رکھنے والے طلبہ تیار ہوں معاشرے میں۔ اور اسی طرح اصول الفقہ کے تدریس کو، درس و تدریس کو عام کرنا، پھیلانا۔ آپ آج یہاں پہ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، کل آپ نے دورہ کروانا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور آخر میں اصول الفقہ کو زندہ رکھنا، اصول الفقہ علم کو زندہ رکھنا۔ زندہ کیسے رکھیں گے؟ جب ہم پڑھیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، یہ علم زندہ رہے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مفتاح دار السعادہ میں، من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فہو من الصدیقین ودرجته بعد درجة النبوہ۔ یا سلام! کوئی انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ میں نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، میں اسلام کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ انسان صدیقین میں سے ہوتا ہے۔ اس کا مقام انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ اصول الفقہ ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس اصول الفقہ کو ہم زندہ رکھیں،
اصول الفقہ کو زندہ رکھیں گے تو دین اسلام کو ہم زندہ رکھیں گے، تو بالتالی ہمارا مقام انبیاء کے فوراً بعد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دورات کا مطلب یہ ہے، یہ دورہ رکھنے کا، تاکہ ہم دورات کی جو ہے بنیاد رکھیں۔ ہم نے یہاں پہ دورہ کروایا، کل ہمیں دیکھ کے دوسرے دورہ کروائیں گے، تیسرے دورہ کروائیں گے، چوتھے دورہ کروائیں گے، ہم سے سیکھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اور اسی طرح من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ اور یہ دورات جو ہیں، یہ اصول الفقہ پڑھنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، لیکن آج کل نہیں پڑھا جاتا، تو ہم دوبارہ اس کو تازہ کر رہے ہیں، اس سلف صالحین کے سنت کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احیا سنتا قد امیتت، جس شخص نے مردہ سنت کو تازہ کیا، دوبارہ نشر کیا، تو فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ یہ ہمارے اہداف اور مقاصد ہیں۔